السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پل صراط پر مختلف قوموں کے اور مختلف گروہ جب گزریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا آواز لگائے گا کہ ہر گروہ جس کی عبادت کرتا تھا اس سے منسلک ہو جائے، بس کوئی بھی باقی نہ رہیں گے جو اللہ کے علاوہ بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرتے تھے مگر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے ان میں سے نیک گنہگار یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خدا کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہیں فرمایا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیوی بیٹا نہیں بنایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ تو انہیں اشارہ کر کے فرمایا جائے گا کہ تمہاری یہ خواہش رد نہیں کی جائے گی۔ پھر انہیں جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ جہنم دور سے دیکھنے میں انہیں سراب نظر آئے گی تو یہ اسے پانی سمجھ کر دوڑ پڑیں گے، جبکہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ جہنم میں جا گریں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے حضرت مسیح کی۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے اپنی کوئی بیوی اور بیٹا نہیں بنایا تھا۔ پھر انہیں بھی کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجیے۔ تو انہیں بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، بس انہیں بھی جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نیک و بد لوگوں کے سامنے جب آئے گا تو سب لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو آسانی سے اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے، ریاکار ہوں گے، تو جب وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی کمریں اس وقت تختے کی طرح اکڑ جائیں گے، ہزار کوشش کے باوجود کہ وہ اللہ کو سجدہ کر لیں وہ نہ کر پائیں گے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہیں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا جو دوزخ پر قائم کی جائے گی۔ اور اس میں منافقوں کا کیا حل ہوگا یہ میں آپ سے بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت ہر مومن اور ہر منافق کو نور عطا کیا جائے گا، تو یہ اس نور کے ساتھ چلتے ہوں گے۔ جب یہ پل صراط پر سے گزریں گے تو تاریکی چھا جائے گی، تو منافق کا نور بجھ جائے گا لیکن مومن کا نور روشن رہے گا۔ اس وقت جب منافق کا نور بجھ جائے گا تو مومن کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے، یہ راستہ جو ہے بہت تاریک ہے اور اس کی روشنی سے ہمیں جنت تک پہنچا دیجیے۔ پل صراط پر کس کی چال درست ہوگی یہ بھی میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پل صراط کے پیچھے 3 پل ہیں اور ہیں، ایک پل پر امانت ہوگی، دوسرے پر رحم ہوگا اور تیسرے پر خود اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ پل صراط کے ساتھ برج اور ہر ایک پر امتحان ہوگا۔ اور عبدالکلائی فرماتے ہیں کہ جہنم کے ساتھ برج ہوں گے جن پر پل صراط قائم ہوگی۔ پہلے برج کے پاس لوگوں کو روک کر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بس جن کو ہلاک ہونا ہوگا وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جن نجات پانی ہوگی وہ نجات پا جائیں گے۔ اور دوسرے برج کے پاس انہیں روکا جائے گا تو ان سے ایمانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے انہوں نے ادا کیا تھا یا ضائع کر دیا، بس ہلاک ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے، اور جو نجات پانے والے ہوں گے اور جنہوں نے دنیا میں ایمانت داری کا ثبوت دیا ہوگا تو انہیں آسانی سے وہ پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ الزام تراش پل پر روک لیا جائے گا۔ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر عیب جوئی کرتے ہوئے کوئی الزام لگایا ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے پل صراط پر روک لیں گے یہاں تک کہ وہ اس الزام سے بری نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی اپنی بیوی کو کہا کرتے تھے اے ام مسلم، اپنا سامان سفر باندھ لے، یعنی آخرت کی تیاری کر لے، جہنم کے پل صراط پر تمہیں پار کرانے والا کوئی نہ ہوگا۔ عجیب خواب ابو الیمان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان تھا، اس کا سر داڑھی بالکل سیاہ تھے، وہ ایک رات سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جیسے لوگ زندہ ہو گئے ہیں اور جہنم کی شعلہ زن نہر کے پاس موجود ہیں، اور یہ کہ ایک پل ہے جس پر سے لوگ گزر رہے ہیں اور انہیں ان کے ناموں سے پکارا جا رہا ہے، بس جب بھی کوئی آدمی بلایا گیا تو ان میں کوئی نجات پانے والا تھا تو کوئی ہلاک ہونے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نے مجھے بھی میرے نام سے پکارا تو میں بھی پل پر سے سوار ہو گیا اور گزرنے لگا، بس وہ تو تلوار کی دھار کی
طرح تیز تھی اور میرے دائیں بائیں تیزی سے کانپتی تھی۔ ابو الیمان کا بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس آدمی کا سر اور داڑھی سفید ہو گئے تھے۔ یہ سب تبدیلی خواب کے کربناک منظر کا تھا جو کہ اس نے پل صراط کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عرض کریں گے کہ ہم سے ہمارے پروردگار نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم دوزخ پر سے گزریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیا تھا، لیکن تم تو اس پر سے گزر کر آ گئے ہو۔ لیکن اس وقت دوزخ کی لپیٹیں دبی ہوئی تھیں۔ اور حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان پل صراط سے گزریں گے تو جہنم ان سے کہے گی کہ مجھ سے جلدی جلدی گزر جاؤ، تم نے میری تپش کو ٹھنڈا کر دیا ہے، مجھے اور میرے اہل کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے مومنین کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ بعض تو وہ ہوں گے جن کو پل صراط عبور کرنے کا علم تک نہ ہوگا، اور بعض کو علم ہوگا مگر وہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، اور بعض اس سے کم رفتار میں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اکثر فرماتے تھے معلوم نہیں اے میرے پروردگار میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جہنم سے آزاد ہوں گے یا ان لوگوں میں سے ہوں جو دوزخ میں گھٹنوں کے بل پھینک دیے جائیں گے۔ ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بستر کی میں ٹیک لگاتا تو کہتا کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، تو ان کی اہلیہ کہتی اے ابو میسرہ اللہ نے آپ سے بھلائی فرمائی ہے، یعنی آپ کو اسلام کی ہدایت دی ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتلایا ہے کہ ہم جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، جبکہ یہ نہیں بتلایا کہ ہم اس سے خلاصی بھی پانے والے ہیں یا نہیں۔ عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ جہنم سے نہیں گزرے گا مگر وہ راستہ طے کرنے والے مسافر کی طرح ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے گھرد کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجت میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر سے چشمے زدن بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت گزر جائیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں خراشیں لگ چکی ہوں گی، بعض کے اعضاء چھل جائیں گے، بعض کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، خون نکل رہا ہوگا، اور بعض جو ہیں وہ بالکل پھسل کے گرنے والے ہوں گے جہنم میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس پل صراط کو پکڑ کر اس طرح لٹک لٹک کے گزریں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسیٹی کرتے ہوئے گزرے گا۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی۔ تو جو لوگ پیر جن کے پھسل کر اور بدعمالیوں اور بدنیتیوں کی وجہ سے جہنم میں گر رہے ہوں گے، ان کی اتنی زیادہ چیخ و پکار ہوگی کہ پل صراط پر ایک دہشت اور خوف طاری ہوگا۔ تو رسول اللہ حالانکہ جنت کے دروازے پر کھڑے سب کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں دنیا میں بھی اپنی فکر آخرت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوزخیوں کا کیا حال ہوگا میں ایکسپلین کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔